بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ علاقہ غور میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے گدھے بیکار میں پکڑ لیتا۔ ظلم و بربریت کا یہ عالم تھا کہ غریب جانوروں کو گھاس دانا تو ڈالنا دور کی بات ہے، البتہ ان سے برداری کا کام اس قدر لیتا کہ بیچارے گدھے ایک دو روز میں ہی مر جاتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل گئی۔ بادشاہ مجبور ہو کر ایک گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اس نے وہاں ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک دیہاتی مضبوط اور توانا گدھے کو مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی حرکت پسند نہ آئی اور اس نے وحشت ناک لہجے میں اس دیہاتی سے کہا، تو اس غریب جانور پر کیوں اتنا ظلم اٹھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ غصے سے بولا، میاں مسافر، جاؤ اپنی راہ لو، تمہیں کیا معلوم کہ میرے اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بے حد ظالم ہے۔ وہ تندرست اور مضبوط گدھے غریبوں سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدھے کی ٹانگیں اس لیے توڑ رہا ہوں تاکہ یہ بیکار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدھے کا میرے پاس رہنا بہتر ہے اس سے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھوتا مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن مصلحت اس میں دیکھی کہ چپ رہا جائے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کا لشکر بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے گاؤں آ پہنچا اور ہر طرف دھوم مچ گئی۔ بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد آیا اور اس نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ دیہاتی کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ گستاخ کی گردن مار دی جائے۔ جب دیہاتی بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اپنی جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ پگھلا، اور جب دیہاتی کو یقین ہو گیا کہ اب جان بخشنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ دلیر ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور گرج کر بولا، اے بادشاہ، موت تو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہتی ہے، لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے ظلم کا چرچا تو ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر ہے۔ اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر ساری رعایا کو مار ڈال۔ اگر تجھے میری باتیں ناگوار گزرتی ہیں تو انصاف سے کام لے کر ایسی باتوں کا سبب دور کر دے۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کے بجائے مخلوق خدا کو ستانا چھوڑ دے۔ تمہارے مظالم سے پوری رعایا رات کو سو نہیں سکتی۔ معلوم نہیں تجھے کیسے نیند آ جاتی ہے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر تو خوش نہ ہو، خلق خدا تجھ پر ہر وقت لعنت بھیجتی رہتی ہے۔ مظلوموں کی آہ سے ڈر، ظلم سے باز آ جا۔ ہاتھی کی ان تلخ اور کڑوی باتوں مگر سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت توبہ کر کے اس دیہاتی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کر دیا بلکہ دیہاتی کو اپنے گاؤں کا سردار بھی بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔